شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں کسی فحشا عورت نے 4 مختلف علاقوں میں 4 جگہ باقاعدہ شادیاں رچا رکھی تھیں۔ ایک آدمی کے ساتھ 1 مہینہ رہتی، اس سے خرچہ پانی لیتی، کچھ وقت گزارتی اور پھر میکے جانے کے بہانے دوسری جگہ چلی جاتی، پھر وہاں 1 مہینہ گزارتی، خرچہ پانی لیتی اور پھر میکے جانے کے بہانے تیسرے خاوند سے مال بٹورنے پہنچ جاتی۔ 2 سال تک یہی مکروہ عمل چلتا رہا۔ اسلامی معاشرہ تھا، آخر کب تک؟ ایک نہ ایک دن راز تو فاش ہونا ہی تھا۔ سو ایک دن یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ فلاں کی بیٹی فلاں عورت نے 4 جگہ نکاح کر رکھا ہے۔ بات نکلتے نکلتے سرکاری دربار تک جا پہنچی۔ اورنگزیب عالمگیر جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت غصے ہوا اور تصدیق کے لیے اس عورت کی عدالت میں طلبی ہوئی۔ چونکہ اسلامی قانون نافذ تھا، اس لیے زیادہ امکان یہی تھا کہ جب بات پایہ ثبوت کو پہنچے گی تو اس عورت کے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ عورت نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے 2 دن کا وقت مانگا، جو اسے دے دیا گیا۔ اس عورت نے شہر کے ہر وکیل سے مشورہ لیا کہ کس طرح میری جان بچ سکتی ہے، مگر سب نے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس آپ کی جان خلاصی کا کوئی حل نہیں ہے۔ آخرکار ایک عقل مند وکیل سے مشورہ کیا۔ اس وکیل نے کہا، اے خاتون، جان تو بچ سکتی ہے مگر فیس بھاری لگے گی۔ عورت نے کہا، تم فیس کی پرواہ نہ کرو، جان ہے تو جہان ہے، زندہ رہی تو پھر بھی کما لوں گی۔ لہذا سارا زیور اور تمام جمع پونجی لا کر اس وکیل کو دے دی۔ وکیل نے عورت کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ اس کی جان کس طرح بچ سکتی ہے اور اسے کرنا کیا ہے۔ جب اگلے دن دربار لگا تو عدالت نے عورت سے پوچھا کہ آپ نے یہ 4 شادیاں کیوں کی، جبکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب وہ عورت وکیل کے کہے کے مطابق بولی، جناب والا، میں جمعہ کے روز جامع مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی تو خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ نہ صرف اجازت ہے بلکہ کسی کا گھر بسانا نیکی کا کام ہے۔ چلتے چلتے میں بس اتنی بات ہی سن سکی، تب میں نے اسلام کے اس حکم پر عمل کا ارادہ کر لیا اور پھر عمل کر ڈالا۔ 4 شادیاں کر کے میں تو ایک نیکی کا کام سمجھ رہی تھی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عزیز دوستو، پتہ نہیں اس عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا سنایا ہوگا، مگر چلتے چلتے آدھی بات سن کر ادھورے اسلام پر عمل کرنے کا رواج اب روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ خدا را ادھورے اسلام پر عمل نہ کریں، اسلام مکمل سیکھیں اور اس پر کامل عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔